علم انسان کی شان و شوکت قائم کرنے میں نہایت اہم کردار کا حامل ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں بے شمار آیات ملیں گی جو علم کی شان بلند کرنے کے ساتھ ساتھ علم کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ قرآن کریم کی اولین آیت ہی علم کے متعلق ہے۔ فرمایا کہ پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا، پھر فرمایا اور وہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور واضح کیا کہ کفر سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور قلم کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ نے انسان کو معلم کے طور پر متعارف کروایا ہے اور علم کو نور کہہ کر اس کی تعریف کی۔ نور یعنی روشنی۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے اور جو انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی دنیا میں خیر و خوبی انسانیت کو حاصل ہوئی وہ علم کی بدولت ہی حاصل ہوئی۔ مشہور قول ہے کہ اگر عالم فاسد ہو تو زمانہ فساد کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر عالم درست ہو تو زمانہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کی امانت ہے، اور جب یہ امانت جاہل لوگوں کے ہاتھ چلی جائے تو یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا۔ جبکہ زوراور اور ظالم حکمران بھی علم کو اپنے نفع اور لالچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ علماء اور مفکرین کو بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنے دیتے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کہ علم کے حصول کے لیے طرح طرح کی مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کا حصول کتنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ علم کی دولت سے محروم رہ جاتا ہے۔ انہیں حالات کے پیش نظر آج بیرونی عناصر ہماری ہزاروں سال پرانی علاقائی ثقافتوں کو، جو ہماری مسلسل محنت اور اخلاقیات و ہنر کا ثمر ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ عناصر اس کوشش میں ہیں کہ ہماری علاقائی پہچان ختم ہو جائے اور تاریخ سے ہمارا رابطہ ختم کر کے ہماری اہمیت کو ختم کر دیا جائے۔ مختلف خصلتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے تاکہ ہم تقلید جیسی ذلت سے دوچار ہوں۔ ہمیں اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہم پر تسلط جما کر، ڈرا کر، احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اقتصادی اور سیاسی دباؤ کے ذریعے ہماری ترقی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک کی معاشی، معاشرتی اور صنعتی ترقی میں تعلیم ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ملک میں مساوی اور معیاری تعلیمی نظام ہو جہاں ہر فرد تعلیم حاصل کر سکے، اسے کسی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویسے تو بیرونی طاقتیں ہمیں معاشی اور دفاعی طور پر کمزور کرنے کی پوری کوششیں کر رہی ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے بااختیار لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ تعلیم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، تعلیم کے حصول کو نہ صرف مشکل ترین بنا دیا ہے بلکہ اس کو ایک باضابطہ کاروبار بنا دیا ہے، یعنی جس کے پاس دولت ہے وہی معیاری تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جتنا پیسہ اتنی تعلیم۔ دوسرا، روز بروز بڑھتی مہنگائی سے نہ صرف عوام کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ مہنگائی حصول تعلیم میں بھی رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کو مساوی اصولوں پر استوار کرنے کے بجائے درجہ بندی کر دی گئی ہے، اور یہ درجہ بندی بھی تعلیم کے فروغ میں حائل ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ تعلیمی پالیسیاں بنانے والوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے طالب علموں میں فرق کو نہ ختم کیا جائے۔ اس طبقاتی نظام کو ختم کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جس سے الگ الگ معاشرے وجود میں آتے ہیں، عوام کی بنیادی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ملک کی بقا اور ترقی اور سوچ میں یکسانیت برقرار رکھنے کے لیے حصول تعلیم میں مساوات نہایت ضروری ہے، اور یہی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ فروغ تعلیم کے لیے ایسا نظام متعارف کرائے جس سے ہر بچہ بآسانی تعلیم حاصل کر سکے، جو اس کا بنیادی حق بھی۔ آج اگر ہم دنیا کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں تو وہ ممالک بھی جو ہمارے ساتھ آباد میں آزاد ہوئے ہیں، ان کا تعلیمی معیار ہم سے بہت بلند ہے۔ وجہ صرف 3 بنیادی اصول ہیں، یعنی ایمانداری، خلوص اور نیت کا صاف ہونا۔ آج اگر ہم بھی ان 3 بنیادی اصولوں کو اپنا لیں تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے ملک کے حکمران بھی صالح اور پڑھے لکھے افراد ہوں گے۔ اسی جہالت کی وجہ سے ہمارا ملک مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ تعلیم کے بغیر مکمل اندھیرا ہے اور تعلیم کے ساتھ روشنی ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی قربانی جس سے آپ کو ذاتی تکلیف ہو، اس میں آپ کا قیمتی وقت لگے، تعلیم کے فروغ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔
اس وقت ہمارا ملک ایک نہایت نازک اور مشکل دور سے گزر رہا ہے، ہم معاشی، سیاسی اور معاشرتی خطرات سے دوچار ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں اپنے روشن مستقبل کے لیے امید رکھنی چاہیے، اور یہ روشن مستقبل ہم تعلیم کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے ہی پاکستان اور پاکستانی عوام کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات ہر خاص اور عام، چاہے وہ حکمران ہیں یا عوام، ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ تعلیم ہی ترقی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔